میڈیا اور میں ہوں محمد عمر یعقوب۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ صاحب کا جو رہ چکے ہیں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ ان سے جو ہے وہ ہم جلسے کے حوالے سے ایک دو سوال کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حضرت، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے 2-3 ہفتے پہلے جو ہے وہ خادم رضوی صاحب کا جنازہ گزرا، اور وہاں پہ دیکھنے میں آیا کہ بہت جو ہے وہ کراؤڈ تھا اور ایک عوام کا جمع غفیر تھا۔ کیا پی ڈی ایم اس کراؤڈ سے بڑا اجتماع کر سکے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا عزیز الرحمن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی دانشگاہ میں لے آئے مجھے، جو اس وقت پوری قوم کو جس طرح تعلیم کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت میں قرآن و سنت کا اگر عنصر شامل نہ ہو تو وہ تعلیم تو ہوگی لیکن اس کی کوئی ایسی افادیت آپ کو نظر نہیں آئے گی جس کا اثر یہ ہو کہ یہ تعلیم یافتہ ہے تو دیکھیں کرپشن سے بھی بچا ہوا ہے، یہ تعلیم یافتہ ہے تو غلط کام بھی نہیں کر رہا، یہ تعلیم یافتہ ہے تو شراب بھی نہیں پی رہا، یہ تعلیم یافتہ ہے تو زنک بازی بھی نہیں کر رہا۔ تو اس قسم کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے ہمارے معاشرے میں۔ تو جب قرآن و سنت کی آمیزش ہوگی تعلیم میں تو پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیغمبر کی سنت کیا کہہ رہی ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اگر اس بنیاد پہ کسی بچے کی تعلیم ہوتی ہے، کسی معاشرے کی افراد کی تعلیم ہوتی ہے، تو دراصل وہی طبقہ جو ہے وہ ملک چلانے کے بھی اہل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں اسی معاشرے میں، اسی سیاسی کلچر میں تقریباً کوئی 30 سال سے تو میں بھی ہوں، اور صوبے میں وزیر بھی رہا ہوں، وفاق میں بھی وزیر رہا ہوں، ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہا ہوں، بڑے بڑے اہم عہدوں پہ رہا ہوں۔ میں اکیلا نہیں، میری پارٹی کے سب افراد صوبوں میں حکومتیں کی ہیں ہم نے، لیکن دامن بچا کے چلے ہیں۔ اسی گند میں ہم بھی رہے لیکن دامن بچا کے چلے، اور آج ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت جس طرح جمعیت کی مخالف ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کسی جماعت کی نہ ہو، لیکن پھر بھی چیلنج دے کے کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہمارے دامن پہ کچھ ہے تو پروپیگنڈے کے بجائے لے کے آ جاؤ، تو وہ نہیں لا سکے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا تعلیمی ماحول کہ جس سے انسان صحیح معنوں میں انسان بنے اور اس کا جذبہ خدمت خلق ہو، اپنے تجوریاں بھرنے کا شوق نہ ہو۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اداروں کو ترقی عطا فرمائے تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس سے اچھے افراد جو ہے وہ سامنے آئیں اور لوگوں کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں۔ ابھی یہ موجودہ حکمرانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ کل جلسہ ہے اور لاہور کا انشاءاللہ ایک بچہ، مرد و خواتین اس جلسے میں شریک ہوں گے اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ خود تو یہاں حکمران ہے، ان کی اپنی اولاد بھی یہاں آنے کو تیار نہیں ہے، اور جو 15-20 مشیر انہوں نے رکھے ہیں ان سب کی فیملیاں جو ہے وہ بیرونی دنیا ہے، یہاں رہنے کا گوارہ نہیں کرتے۔ تو بس یہ حکمرانی کریں گے، اور اس کے بعد جیسے ماضی میں لوگ آئے اور پھر جب وزارتیں ختم ہوئی تو واپس چلے گئے۔ تو ایسا معاشرہ جو بالکل ملک سے نہ محبت ہے ان کی، نہ قوم سے محبت ہے ان کی، صرف اپنے مفادات سے ان کا تعلق ہے، تو ایسا معاشرہ تشکیل ہونا چاہیے
کہ جن کو ملک سے محبت ہو، جن کو قوم سے محبت ہو، جو قومی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو، تو اللہ کرے کہ پاکستان کا مستقبل اچھا ہو اور تعلیم کا معیار اچھا ہو، تاکہ قوم کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ یہ بچے جو ہے، ہماری جو اولاد ہے، یہ مستقبل کے معمار ہیں، یہ مستقبل کے شہسوار ہیں۔ سیاست کی باغ دوڑ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی، تو ان کی اچھی تربیت ہوگی تو اچھے ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک آپ علامہ خادم رضوی رحمہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ کیوں بطور سوال کے اس بات کو لے رہے ہیں کہ جلسہ اور جنازہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ مولانا رضوی صاحب اپنے پارٹی کے سربراہ بھی تھے، اس کے لاکھوں معتقدین بھی ہیں، تو ان کے جنازے میں اگر لاکھوں لوگ شریک ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم دین جو عام طور پر معاشرے میں لوگ اچھے نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن جب ان کا جنازہ ہوتا ہے جس میں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی پیچھے کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی قوت ہے۔ تو آپ جنازے کو، جلسے کو اس سے وہ نہ کریں۔ جلسے کے لیے تو رات میں ہمیں بتایا گیا کہ جی رینجرز آئے ہیں، ایجنسیوں نے فیصلہ کیا ہے، پھر میں رات 12 بجے وہاں پہنچا ہوں مینار پاکستان۔ تو ہم تو اس ماحول میں اس حیثیت سے چل رہے ہوتے ہیں۔ ملتان میں ہمارے راستے بند کر دیے گئے، کنٹینر لگائے گئے، مطلب یہاں گرفتاری ہے، وہاں صرف نماز ہے۔ تو آپ اس چیز کو اس طرح کیوں لیتے ہیں؟ کیا اس جلسوں سے اور لانگ مارچ آگے جو آنے والا ہے، کیا حکومت گر پائے گی اس سے؟ حکومت گرانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم مکلف ہے جدوجہد کے، اور جدوجہد کے نتیجے میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو طے بھی ہو جاتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں۔ تو ہماری ایک جدوجہد ہے، فاسسٹ حکومت ہے، اور جمہوریت تو کیا، جمہوریت کے قریب سے یہ نہیں گزرتے۔ جمہوریت میں تو ہر کسی کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے، جلسہ کرے، مظاہرہ کرے، جلوس کرے، جب تک کہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرے۔ ہم نے جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام 15 ملین مارچ کی، اور 16واں جو ہے وہ آزادی مارچ تھا جو کراچی سے چلا اور اسلام آباد پہنچا۔ تو سڑکیں بھی چلتی رہی، دکانیں بھی کھلی رہی، کسی بھی معاشرے کے فرد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ کسی نے شکایت کی، نہ کسی نے FIR درج کی۔ ہمارے رضاکار ہیں، آج ان کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ رضاکار ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور جب سے جمعیت بنی ہے رضاکاروں کا شعبہ ہے، اور ان کا کام یہی ہے کہ وہ جلسوں کو سیکورٹی فراہم کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی وہ پریشان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے PDM کے زیر اہتمام جو ہے وہ 5 جلسے کیے، یہ 6واں جلسہ ہے۔ ملتان میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اس کے باوجود ہم پرامن رہے، اور ملتان میں اگر رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا جلسہ ہمارا نہ ہوتا۔ یعنی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے۔ تو آج جو آپ کل دیکھیں گے انشاءاللہ کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ اپنے کارکنوں کے لیے کوئی پیغام کل کے جلسے کے حوالے سے؟ کارکن جو PDM سے وابستہ ہے، چاہے عام شہری ہے، ان سب کی خدمت میں میری درخواست یہ ہے کہ وہ گلی کوچوں سے جو ہے وہ جلوس کی صورت میں جلسے میں شریک ہو اور جلسے کو کامیاب کرے، اور اس ظالم حکومت سے، دیکھیے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ مزدور احتجاج پر ہے، میں دیکھ رہا ہوں کسان احتجاج پر ہے، میں دیکھ رہا ہوں تاجر احتجاج پہ، میں دیکھ رہا ہوں ٹیچر احتجاج پہ، میں دیکھ رہا ہوں اسٹوڈنٹ احتجاج پہ، میں دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر، وکلاء، معاشرے کا ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، تو پھر جب ہم سب کا مسئلہ ہے تو پھر ہم سب مل کے جو ہے
وہ اس رذیل حکومت کو ختم کرے. بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ.